إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني
فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، ہمارا دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانی زندگی کی قدر و قیمت پر اور اس کے تحفظ پر زور دیتا ہے۔ دین اسلام کے اندر تفریح کے، کھیل کود کے حدود و قیود اور اس کے آداب مکمل طور پر بتلا لیے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت محفوظ رہے۔ غیر اسلامی تہواروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے لیے اسلام نے دو عظیم تہوار مقرر کیے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، اسلامی تہوار ہیں جن کے اندر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کی جاتی ہے، کھیل کود اور جائز تفریح بھی کی جاتی ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو وہ تہوار دیے ہیں تاکہ مسلمان غیر مسلموں کی نکالی سے بچ سکے، غیر مسلم یہود و نصارہ اور ہندوانہ رسوم و رواج سے بچ کر خالصتاً دین اسلام کے بتلائے ہوئے اصول، دین اسلام کے بتائے ہوئے طور طریقے اور دین اسلام کا جو معاشرہ اور سماج ہے اس کے اندر رہ کر مسلمان اپنی زندگی گزارے گا۔ لیکن یہ بات بڑے افسوس والی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر، اسلام تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن مسلمانوں میں ایسے ایسے رسوم و رواج، ایسی ایسی چیزیں داخل کر دی گئی ہیں اور مسلمانوں نے ان کو اپنانا شروع کر دیا ہے، جن تہواروں کا اور جن رسومات کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی انسان کی عقل سلیم سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ ایک سمجھدار بندہ، سیانہ آدمی، عقل والا بندہ ایسے رسم و رواج کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ایسے ایسے عجیب و غریب قسم کے رواج، رسومات اور تہوار ہم مسلمانوں کے اندر داخل کر دیے ہیں۔ آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو اپنی تہذیب اور ثقافت کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا ہندوانہ رسوم و رواج اور ان کی ثقافت اور کلچر کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ دین اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے لوگ دور ہیں۔ اسلام کا جو تصور ہے، ایک اسلامی کلچر ہے، ہماری جو تہذیب اور ثقافت ہے، اس کو مسلمانوں نے نہ صحیح طور پر پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، اور نہ ہی اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو یہ بات سکھلائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو کر بھی
اسلام کے دعوے دار، اسلام کے حوبدار ہونے کے باوجود ہمارے کام، ہمارے رسوم و رواج، ہمارے شب و روز، ان کے اندر بدعات، رسوم و رواج اور تہوار ایسے ہیں جیسے وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے جن لوگوں سے ہم نے وہ رسم و رواج لیے ہیں، جو اصل میں جن کے رسوم و رواج تھے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چھوڑ چکے ہیں، وہ اس چیز کو اپنی زندگیوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنی ثقافت سے ختم کر رہے ہیں، اور ہم اس کو بڑے خوشی سے قبول کر رہے ہیں، بلکہ اس کو زندہ کر رہے ہیں، اس کے اندر ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ افسوسناک بات ہے۔ ان رسوم و رواج میں سے، ان غیر اسلامی تہواروں میں سے ایک بہت بڑا تہوار بسنت اور پتنگ بازی کا بھی ہے۔ آج کل اس کے حوالے سے آپ ٹھیک ٹھاک شور شار سن رہے ہیں میڈیا پر۔ یہ خالص بسنت بازی جو ہے یہ ہندوؤں کا جو ہے نا وہ تہوار ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو موسمی میلہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ یہ ایک موسمی تہوار ہے جو موسم سرما کے آخر میں اور بہار کی آمد سے پہلے لوگ پتنگ بازی کی شکل میں مناتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ صرف ایک موسمی تہوار نہیں ہے، یا یہ 2-4 دن کا صرف شغل میلہ یا تفریح نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پورا ایک نظریہ ہے، اس کے پیچھے پوری ایک تہذیب اور ثقافت ہے، اس کے پیچھے خالصتاً ہندوؤں کی نقالی اور مشابہت ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر عام عوام تو عوام بلکہ ہماری حکومتیں اور ہمارے بڑے جو اصحاب اقتدار ہیں وہ اپنی سرپرستی میں یہ کام کرواتے ہیں، اور یہ سارے کام کاج اور ان کو جو ہے نا وہ سیر و تفریح کا نام، کھیل کود کا نام دیتے ہیں، انجوائے کرنے کا نام دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو بسنت ہے، یہ پتنگ بازی ہے، اس کا زیادہ تر شور و غوغا اور زیادہ شغل پورے بر صغیر میں سب سے زیادہ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، مغلوں کے دور میں یہ بات 18ویں صدی عیسوی کی ہے، 1747 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ اس دور میں لاہور کے قریب، بلکہ لاہور سے آگے سیالکوٹ کا علاقہ، یہاں کا رہنے والا ایک ہندو آدمی، اس کا بیٹا جس کا نام حقیقت رائے تھا، نوجوان تھا، ابھی 15 سال کی عمر تھی، مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اس کا۔ اس لڑکے نے، نوجوان نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بھی گستاخی کی۔ نازیبا کلمات ہمارے نبی کے بارے میں کہے اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہے، جس سے مسلمانوں کے اندر بڑے غم و غصے کی لہر پھیل گئی۔ اس کو وہاں سے اٹھایا گیا اور لاہور لایا گیا۔ لاہور وہاں اس وقت اس پورے پنجاب کا جو گورنر تھا وہ زکریا خان تھا، یہ مسلمان آدمی تھا اور بڑا غیرت مند اور غیور آدمی تھا۔ اس لڑکے کا کیس عدالت میں جب چلا، قاضی نے اس لڑکے کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ دے دیا، اس کو پھانسی دی جائے، موت کی سزا سنا دی۔ ہندوؤں نے بڑا شور برپا کیا اور قاضی صاحب کے پاس گئے، گورنر صاحب کے پاس گئے کہ کسی طریقے ہمارے اس لڑکے کی جان بخشی ہو جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، پھانسی نہ دی جائے۔ لیکن قاضی کے فیصلے کے مطابق گورنر نے کہا کہ اگر یہ لڑکا توبہ طائب ہو جائے، توبہ کر لے اور اپنے
وہ جو الفاظ اور وہ جو گستاخی اس نے مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کی ہے، جو اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اگر یہ اس سے توبہ طائب ہو جاتا ہے، اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن اس لڑکے نے توبہ کرنے سے، اپنی معافی سے جو ہے نا وہ انکار کر دیا۔ قاضی نے بھی وہی فیصلہ جاری کر دیا، تو اس کو لاہور کے علاقے گھوڑے شاہ کے اندر، جہاں آج کل انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، وہاں کچھ عرصہ سکھ نیشنل کالج بھی رہا ہے، اس علاقے کے اندر گراؤنڈ کے اندر اس لڑکے کو پھانسی دے دی گئی۔ جب اس کو پھانسی دی گئی تو اگلے ہی دن ہندوؤں نے پیلے کپڑے پہن کر باقاعدہ اس پر افسوس کرنے کی بجائے اس کو قربانی کا نام دے کر ایک تہوار بنایا اور خوشی منائی کہ ہمارے اس لڑکے نے اپنے مذہب پر پہرا دیا ہے، اپنے عقیدے اور نظریے اس کے لیے اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی ہے، لہذا ہم ساری ہندو کمیونٹی اس لڑکے کو، اس نوجوان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ یہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہوں نے پھر خوشی منائی، رنگ برنگے کپڑے پہنے، پتنگیں اڑائی۔ پھر باقاعدہ اس وقت سے، پہلے بھی پتنگ بازی ہوتی تھی، لیکن اس وقت سے اس کو بسنت کا نام دے کر ایک تہوار بنا دیا گیا، اور اس لڑکے کی قربانی کی خوشی میں پھر ہر سال ہندو اس کو مناتے تھے۔ پھر اس جگہ جہاں اس لڑکے کو پھانسی دی گئی، اس نوجوان کو، وہاں پر قیام پاکستان سے پہلے ہندوؤں نے ایک مندر بھی بنایا، لیکن وہ مندر بعد میں ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں سکھ نیشنل کالج بنا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ جگہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کا حصہ ہے جہاں پر اس کو پھانسی دی گئی۔ یہ جو لڑکا، یہ حقیقت رائے نامی ہندو لڑکا جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی اور اس سے معافی مانگنے سے انکار کیا اور اپنے مذہب اور ہندوانہ سوچ کو پروان چڑھایا، اس کی یاد میں ہر سال ہندو بسنت مناتے ہیں، پتنگ بازی کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کھیل کود کا نام دیتے ہیں، سیر و تفریح کا نام دیتے ہیں۔ پھر یہ لاہور کے اندر زیادہ ہوتا تھا، آہستہ آہستہ پورے بر صغیر کے اندر، خصوصاً انڈیا کے جو پنجاب ہے وہاں یہ چیز پھیل گئی، لیکن اب بھی اس وقت بھی پورے بر صغیر میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، پورے بر صغیر میں سب سے زیادہ بسنت بازی آپ کے شہر لاہور میں منائی جاتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر پچھلے 25 سال سے اس خونی کھیل اور اس ہندوانہ سوچ اور اس تہوار پر پابندی تھی، لیکن اب اس پابندی کو صرف ختم ہی نہیں کیا گیا بلکہ باقاعدہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی دلائی گئی، چھٹیاں بھی کر دی گئی، اور باقاعدہ حکومتی پوری مشینری اس تہوار کو منانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہندو سوچ ہے، ایک ہندو نظریہ ہے، ایک ہندوانہ تہوار ہے جس کو اس قدر پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور اس کو باقاعدہ پوری جو ہے نا آب و تاب کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے۔ اور اب ہندو اس کے مفاسد اور نقصانات کو دیکھ کر وہ اس چیز سے طائب ہو چکے ہیں، وہ اس بسنت والے شغل سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھیں، یہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے ہمارا؟ یہ ہمارا کیسا اسلامی ملک ہے؟ اسلام کے نام پر ہم نے اس کو حاصل کیا، لا الہ الا اللہ جیسے مقدس نعرے کو لگا کر ہم نے ایک وطن لیا، اللہ نے ہمیں نعمت دی، اور ہم نے ایسے ایسے یہاں کام شروع کیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ اللہ کی نعمت کی قدری ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دیکھتے ہیں
کہ یہ جو پسند ہے یہ پتنگ بازی ہے، اس کے شرعی نقصانات تو ہے ہی ہے کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ہندو چلے گئے، ہم نے ہندوؤں سے الگ ملک لے لیا، پاکستان بنا لیا، لیکن ابھی ہمارے عقیدے میں ہندو سوچ، ہندو نظریہ موجود ہے، ہمارے سماج کے اندر ہندوانہ رسوم و رواج موجود ہے۔ آج ہمارے عقیدے کا، ہمارے نظریے کا، ہمارے مذہب کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ بہت ساری ایسی ہندوانہ رسوم و رواج ہے جو آج کل بھی ہماری خوشی یا غمی کے موقع پر باقاعدہ زندہ کی جاتی ہے، ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، ان کو منایا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے ہم نے لی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کیا دین اسلام نے ہمیں خوشی غمی منانے کے طریقے نہیں بتائے؟ دین اسلام نے رہنمائی نہیں کی؟ سب کچھ بتلایا ہے۔ اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام پسند نہیں ہے، اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن دین پسند نہیں ہے۔ دیندار بننے کی کوشش تو بڑی کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا دیندار سمجھا جائے، مذہب پسند جانا جائے، لیکن حقیقت کے اندر ہم نہ دین پسند ہے، نہ مذہب پسند ہے، نہ اسلام پسند ہے، نہ ہمیں ہمارا کلچر پسند ہے، نہ ہماری تہذیب اور ثقافت پسند ہے۔ ہمارے کام کاج اس طرح کے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس طرح باقاعدہ شعوری طور پر، غیر شعوری نہیں کہا جا سکتا، اس دور میں کسی ایسے بڑے معاملے کو غیر شعوری کہنا، اتفاقاً کہنا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ باقاعدہ طور پر، شعوری طور پر اس کو مسلمانوں کے اندر داخل کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے مہرے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کو صرف ایک موسمی میلہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک موسمی میلہ ہے یا کھیل کود ہے یا تفریح ہے۔ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کو پروان چڑھایا جاتا ہے، اور اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو کم از کم بتلانے کے باوجود اس کا یہ عذر ختم ہو جاتا ہے کہ یہ محض ایک میلہ، ایک کھیل کود یا ایک صرف چھوٹا موٹا تہوار نہیں، بلکہ یہ ہندو خالص ہندوانہ تہوار ہے، اور ان کی پوری ایک سوچ اور نظریہ اس تہوار کے اوپر کھڑا ہے۔ لہذا ہم نے یہ نہیں منانا، نہ اس میں کھیل میں شریک ہونا ہے اور نہ اس کو منانا، بلکہ اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اس سے نفرت کرنی ہے، اور یہ نفرت ہم نے اپنی نسلوں کو سکھلانی ہے، ان کو بتانی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اور اس کو کھیل کود کا نام دینا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے دین اور اللہ کے راستے سے غفلت والی چیزوں کو خرید لیتے ہیں۔ یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے دین اور راستے سے ہٹانے کے لیے لہو لعب واسی اور ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، لوگ اس کو مذاق سمجھ لیتے ہیں، اس کو کھیل کود بنا لیتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک لہم عذاب مہین، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا دردناک اور رسوا کو عذاب ہے۔ یہ معمولی بات نہیں کہ آپ ان چیزوں کو ایک معمولی میلہ اور کھیل کود سمجھ لیں، بلکہ یہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ بسنت بازی مناتے ہیں، بسنت کو پروموٹ کرتے ہیں، گویا وہ اس ہندو لڑکے کی سوچ اور نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کی وہ جو انہوں نے اس کی موت اور پھانسی کو اپنے مذہب کے لیے قربانی کا نام دیا ہے، اپنی سوچ اور نظریے کے لیے قربانی کا نام دیا ہے، آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر شریک ہیں کہ اس نے ٹھیک کام کیا، نعوذ باللہ اس نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے صحیح کیا اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔
ہم بھی وہی بنا رہے ہیں جو انہوں نے بنایا، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کیے۔ یہ سوچ، یہ نظریہ، اس کو جانچنا، اس کو پہچاننا اور اس کی مخالفت کرنا اور اس سے نفرت کرنا ہر مسلمان کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کی جائے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے خونی کھیل اور ایسی ہندو سوچ اور نظریے پر مبنی کھیل کی مخالفت کرتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کو بھی ہوش کے داخل لینا چاہیے، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، انہوں نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اللہ نے ان سے پوچھ لینا ہے یہ کیسے لوگ ہیں۔ پھر اس کے جو مفاسد ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اس کی اجازت دے کر، اس کے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام کر کے، پھر اس کی SOPs بنائی جاتی ہے، حفاظتی تدابیر بنائی جاتی ہے، جو ان پر عمل نہیں کرتا ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ یہ ظلم کا نظام، یہ کیسا ظلم ہے؟ ہر طرف سے عوام کے گلے کاٹے جائیں، وہ ڈور کے ذریعے بھی کاٹے جائیں، وہ معاشی طور پر ان کے گلے دبا دیے جائیں، یہ عوامی خیر خواہی نہیں ہے۔ ایسی عوام سے کبھی ان لوگوں کے بارے میں خیر خواہی والے جملے نہیں نکلیں گے، دعائیہ کلمات نہیں نکلیں گے، بد دعائیں دیں گے یہ لوگ، اور یہ لوگ اللہ کے ہاں بھی مجرم اور اپنی رعایا کے ہاں بھی مجرم بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن ایسے نہیں ہوتے، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ مسلمان، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، فرمایا جب لغو کام کو دیکھتے ہیں باعزت طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس میں شریک نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، اسلام پسندوں کا یہ کام ہے۔ اور پھر خصوصاً وہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، اسلام کے نام پر لیا، لا الہ الا اللہ جیسا مقدس نعرہ لگا کر ہم نے حاصل کیا، جس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ہم نے ہندو کلچر کو پروموٹ نہیں کرنا، ہم نے ہندو کلچر کو چھوڑ دینا ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے، ہمارے رسوم و رواج الگ ہے، ہمارے طور طریقے الگ ہیں، ہمارا دین الگ ہے، ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی آزاد زندگی ہے کہ ابھی تک ہم سوچ کے طور پر، اپنے نظریاتی طور پر اور ذہنی طور پر ابھی بھی ہم اس غلامی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ غلامانہ سوچ ہمارے اوپر ابھی بھی سوار ہے۔ تو اس کے بڑے نقصانات ہیں، جن میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ یہ ایک لہو و لعب ہے جس کی قرآن و سنت اجازت نہیں دیتا۔ شریعت نے کھیل کود بتائے ہیں، ان کھیل کود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے یہ کون سی سیر و تفریح ہے جس میں کوئی جسمانی ورزش ہے یا ذہنی ورزش ہے؟ یہ تو خود ایک اسراف بھی ہے، ایک فضول خرچی بھی ہے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینا بھی ہے۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے جو کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ اور پھر اس موقع پر گانے اور گیت اور موسیقی، اس کا بڑا عروج کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے، بڑے زور و شور سے۔ ابھی آپ نے دیکھا رات 12 بجے کے بعد، آپ نے خبریں بھی سنی ہوں گی، آپ نے سارا سوشل میڈیا بھی دیکھا ہوگا کہ کیا تماشا لگا دیا گیا، اور باقاعدہ پھر اس کی بڑی تعریف اور توصیف کی جا رہی ہے، ہدایات دی جا رہی ہیں، ایسے بنایا جائے، یہ کیا جائے، اپنی بائک پر یہ لگوا لو، اپنی ایسے حفاظت کرو۔ اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئی، تعلیم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کس کے پیچھے؟ ہندوؤں کے پیچھے لگ گئے۔ اس چیز کی اخلاقاً شرعاً کسی طور پر بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اگر یہ ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر، کہ ہم جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم اس خونی کھیل کا بائیکاٹ کریں، ہم اس سے نفرت کریں، اور صرف نفرت نہیں کریں بلکہ لوگوں کو نفرت دلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ بہت قابل نفرت عمل ہے، جس سے ہم نے نفرت رکھنی ہے، جس کے ساتھ بغض رکھنا ہے۔ اسی طرح اس موقع پر
مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. مرد تو مرد، عورتوں بھی گڈے اڑاتی ہیں، پتنگ بازی کرتی ہیں، وہ بھی مردوں کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہیں، جس چیز کی قرآن و سنت کبھی اجازت نہیں دے سکتا. ہماری شریعت نے مسلمانوں کو، مرد و زن کو ان کے آداب بتلائے ہیں، ان کو الگ الگ رکھا ہے. جن بھائیوں کو نیچے جگہ نہیں مل رہی اوپر تشریف لے جائیں، بعض بھائی کھڑے ہیں وہ رہنمائی کر رہے ہیں. تو مرد و زن کا اختلاط اس موقع پر ہوتا ہے، اور یہاں مرد بھی اور عورتیں بھی، بے پردگی، بے حیائی، پھر صرف ناچ گانا نہیں، باقاعدہ موسیقی ہوتی ہے، ڈانس کیے جاتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، اور مرد بھی ناچتے ہیں، عورتیں بھی ناچتی ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی ناچتی ہیں. یہ کھیل کود کے نام پر، یہ سیر و تفریح کے نام پر، یہ انجوائمنٹ کے نام پر شریعت ایسی لعنت اور لعنت زدہ کاموں کو کبھی تفریح کا نام نہیں دے سکتی. اور اسلام کا یہ کام نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ مزاج نہیں ہے. لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، رات سے لے کر اب تک آپ کو 2-3 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہوگی، بہت سارے لوگ زخمی ہو چکے ہوں گے. ایک رپورٹ میں نے پڑھی ہے، سن 2000 سے پہلے 1995 سے لے کر 2003 تک اس خونی کھیل کے اندر، یہ صرف محض ایک تخمینہ ہے جو وہ رپورٹ کر لیتے ہیں، وگرنہ بہت سارے حادثات ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹنگ کے اندر نہیں آتے. اس کے مطابق کم از کم 50 بندے صرف اس خونی کھیل کی نظر ہو کر اپنی جان کی بازی لاتے ہیں، اور کم از کم 4000 لوگ اس پتنگ بازی کی وجہ سے، کسی کی گلے میں ڈور پھر گئی، کہ کوئی جو ہے نا وہ پتنگ پکڑتا ہوا کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کوئی چھت سے گر گیا، اور کوئی کسی گاڑی کے پیچھے آ گیا. 4000 لوگ اس بسنت کی وجہ سے زخمی ہوئے. یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس چیز کی اجازت کیا مسلمان، یہ اسلام دے سکتا ہے کہ کسی مسلمان کی جان کو ضائع کیا جائے؟ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ خون کس کے سر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کفار سے مشابہت ہے، اور اس میں قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور عبادت سے بھی غفلت ہے. ہلڑ بازی ہوتی ہے جس کی شریعت کبھی اجازت نہیں دے سکتی. ہلڑ بازی ہوتی ہے، آوازیں نکالی جاتی ہیں، اور ایسا شور و غل اور جو ہے نا وہ اس طرح ماحول بنایا جاتا ہے. یہ چیزیں کبھی اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتی. نہ اسلام کا یہ مزاج ہے، نہ مسلمانوں کا یہ مزاج ہے. پتنگ کے پیچھے بھاگنا یہ تو ایک اگلی بات ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا، وہ ایک کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان یتبع شیطان، یہ شیطان ہے، شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے. کبوتر بازی جب ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جو کہ مسلمانوں کو، لوگوں کو دین سے غافل کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتی، تو یہ پتنگ بازی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال اس کے بہت سارے مفاسد ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں، اور جو میں نے آپ کے سامنے ایک نظریہ ذکر کیا ہے، اصل اس کی بنیاد اس ہندو نظریے کے اوپر رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پسند بنا دے، دین پسند بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ جو ہندوانہ رسوم و رواج ہے، یہ جو غیر اسلامی تہوار ہے، بدعات اور خرافات ہے، کو ختم فرما دے، اور اللہ ہمیں صحیح مخلص مسلمان بنا دے، اسلامی عقیدے سے محبت کرنے والا بنا دے. الحب للہ والبغض فی اللہ کا مفہوم سمجھا کر اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शाबान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है। रमज़ान की आमद से कबल रमज़ान का एहतमाम करना, उसकी तैयारी करना, ये एक मुसलमान को करनी चाहिए। खुसूसन हमारे वो भाई जिनके रोज़े रहते हैं, बाज़ दफ़ा बीमारी की वजह से, सफ़र असफार की वजह से रोज़े रह जाते हैं। इसी तरह ख़वातीन के मखसूस अय्याम की वजह से कुछ रोज़े रह जाते हैं। इन दिनों सर्दियों के अय्याम है, अपने साबिता रोज़े मुकम्मल कर लेने चाहिए। आइंदा रमज़ान से कबल हमारे पिछले जो रोज़े हैं वो मुकम्मल होने चाहिए, इनका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते थे, ये आपका मामूल था। स्पेशल इस्तिक़बाल रमज़ान के लिए रोज़े रखना ये दुरुस्त नहीं है। एक हदीस में आता है, आपने फरमाया जब शाबान निसफ गुजर जाए फिर बाकायदा तौर पर रमज़ान के इस्तिक़बाल के लिए रोज़ा न रखना। रमज़ान के इस्तिक़बाल के लिए रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जो रोज़े रहते हैं, क़ज़ाई वगैरह है, वो दे लेने चाहिए, उनका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा हम पर फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें जगह दी और उसको बनाने की तौफीक भी दी। आज आप अहबाब के तावन, आपकी दुआओं के साथ और अल्लाह के फजल करम के साथ हमारी मस्जिद की तोसी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ अगर अल्लाह ताला इस अमल को कबूल फरमा ले तो हमारी इंशाअल्लाह निजात के लिए यही काफ़ी है। जिन भाइयों ने कोशिश की है, इसके लिए तगो-दो की है, भाग दौड़ की है, जगह दी है और इसी तरह पैसा लगाया है, वक़्त दिया है, इसी तरह और भी बहुत सारी कोशिशें की हैं, अल्लाह इन सब भाइयों को जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके मालो जान में बरकतें अता फरमाए, इनके घरों में सुकून अता फरमाए। अल्लाह इनके घर अपनी जन्नत में तब्दील फरमा दे और अल्लाह इस काम को, इस अमल को इंतज़ामिया के लिए, मस्जिद के नमाजियों के लिए और आइम्मा के लिए और दीगर तमाम अहबाब के लिए अल्लाह ताला इसको सदका जारिया बना दे। इसका काम अभी हमारा रहता भी है, वो इंशाल्लाह मुकम्मल भी करना है। उस हवाले से माशाल्लाह आप पहले भी बहुत अच्छा तामुन किया आपने, इसी तरह तामुन जारी रखें। और बिलखुसूस अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का एक मुबारक महीना आ रहा है, बहुत सारे लोग रमज़ान में बहुत खर्च करते हैं, तो हमारे खर्च करने के लिए ये बेहतरीन मसरफ हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी तैयारी करनी है, नीचे भी ऊपर वाले दो हिस्से भी हैं, उनकी भी तैयारी करनी है। इसके लिए ठीक ठाक रकम की अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत है और इसी तरह बहुत सारी रकम अभी अदा करने वाली भी रहती है। कुछ उधार पकड़ा हुआ है भाइयों ने, वो भी इंशाल्लाह हमने अदा करनी है। तो आप अहबाब से खुसूसन गुजारिश है कि आप अहबाब कोशिश करें, इसी तरह तामुन करें, हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह ताला ये एक बेहतरीन मरकज़ बनेगा और इंशाअल्लाह ये हमारे लिए सदका जारिया भी बनेगा और अहले इलाका के लिए इंशाअल्लाह ताला हिदायत का जरिया भी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये बहुत बड़ी सहूलत है, तो अहबाब उसी तरह तामुन जारी रखें। इसी तरह आज इसी मस्जिद में मगरिब के बाद कारी शफीकुर रहमान साहब का दरसे कुरान और हदीस है, उसके अंदर भी शरीक हो। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और इसी तरह एक अहम ऐलान ये भी है कि अभी इंशाअल्लाह जुम्मे के फौरन बाद आप सब भाइयों के लिए चाय और इसी तरह कुछ शरीनी का एहतमाम किया है भाइयों ने। तो सारे भाइयों से गुजारिश है कि आप जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद सुन्नतें वगैरह पढ़ के यही तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तवाज़ो की जाएगी। अल्लाह ताला ये सारी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे और इसमें इखलास पैदा फरमा दे और अल्लाह ताला हमारे लिए ज़रिया निजात बना दे और अल्लाह ताला हम सारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। जितने मरीज हैं, मर्द औरतें, छोटे बड़े बच्चे, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। जो तंदुरुस्त है अल्लाह उनकी तंदुरुस्तियाँ दूर फरमा दे। जिनके घरों में परेशानी है अल्लाह अपनी रहमत से उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा को शिफाए कामिला आजिल अता फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।